محترم بزرگ اور دوستو، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے دونوں جہاں کے سرور کونین تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر کالی کمری والے رحمت للعالمین پر ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ ربیع الاول، اور آج کی تاریخ بھی 13 تاریخ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، سوچا کہ چلو اس پر ہی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ میرے اور آپ کے دونوں جہاں کے سرور کونین محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے، بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ کا ابتدا بھی آپ کا انتہا بھی بے مثال ہے، آپ کی زندگی ہی بے مثال ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، نمونہ جو ہے وہ نبی کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے کچھ جھلکیاں بتاؤں گا، چونکہ طویل بحث کی بات نہیں ہے، اور میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تاریخ لکھ کر بتاؤں، آپ کے سامنے واضح کروں۔ آپ کی تعریف کے لیے تمام اشجار روئے زمین پر جتنے جھاڑ درخت ہے، ان تمام اشجاروں کو کی قلم بنا لی جائے، اور جتنے سمندر ہے ان تمام سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے، اور آپ کی تعریف، آپ کی سیرت لکھے تو مکمل نہیں ہو سکتی۔ ختم ہو جائیں گے قلم، ختم ہو جائیں گے سیاہی۔ اسی لیے کسی مورخ نے قلم اٹھایا تو کہا ابتدا کہاں سے کروں، انتہا کہاں کروں، سوچا، پھر آخر میں ایک جملہ لکھ دیا اور قلم کی نوک کو توڑ دیا اور کہہ دیا، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ میری بات کو برائے مہربانی تھوڑی توجہ سے سننا، تھوڑی اسپیڈ سے بھی بات بڑھے گی، وقت کم ہے، تھوڑی باتوں کو سمیٹنا ہے، نہیں تو نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، سنے گا کچھ اور بولے گا کچھ اور۔ مجھے کوئی حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کی سیرت کے بارے میں، مجھے کوئی اتنا حد پار کر دوں کہ میں سمجھوں کہ میں جو چاہے وہ کہوں، یہ نہ مانوں، کیونکہ حقیقت موجود ہے، حقیقت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن نے صاف کہہ دیا، نص قطعی واضح کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی تیرا نام، مقام، مرتبہ، ہر چیز کو بلند و بالا ہم نے کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بات ہی ختم۔ میں کیوں سنی سنائی بات کو آپ کے سامنے واضح کروں؟
میں کیوں حد سے زیادہ تجاوز کروں؟ اس لیے فرمایا قاعدہ ایک یاد رکھے، ایک ہوتی تاریخ، ایک ہوتی حدیث، جب دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ہم فضیلت کس کو دیں گے؟ مقدم کس کو رکھیں گے؟ حدیث کو۔ کس کو رکھیں گے؟ تاریخ ہے، غلط ہو بھی سکتی ہے، تاریخ ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، بات کو سمجھ کر لینا، بات کو سمجھیے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک لفظ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا کہا؟ نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ انبیاء تو اور آئے نا، انبیاء تو اور آئے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ آئے علیہم السلام، لیکن ان کو نہیں کہا لا الہ الا اللہ، ان کو یہ نہیں کہا رسول اللہ کہو۔ آدم تم نبی ہے، تم رسول ہے، تم اپنے آپ کو یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ، تم صفی اللہ کہنا۔ نوح تم نبی اور رسول ہے، تم نے رسول اللہ نہ کہنا، تم نے نجی اللہ کہنا۔ ابراہیم تم خلیل اللہ کہنا، تم رسول اللہ نہ کہنا۔ عیسیٰ تم روح اللہ کہنا، تم رسول اللہ نہ کہنا۔ یہ لفظ تو ایک کے لیے خاص ہے، وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کی تو بات واضح ہو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، اس کی بات اگر کیا جائے تو ایک طویل بات ہو۔ بطور فضیلت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ ابتدا بھی آپ میں آپ ہے، انتہا بھی آپ ہے۔ جسمانی اعتبار سے خاتم الانبیاء آپ ہے، روحانی اعتبار سے آپ سب میں پہلے ہے۔ حدیث شریف موجود ہے، اس بات کی دلالت کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے خطا ہوئی، جب غلطی ہوئی تو پھر کہا اے اللہ میں محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل کے اندر اس دعا کو مانگتا ہوں کہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ وسیلے سے مانگتے ہوئے کہا تجھے کیسا پتا؟ اللہ عالم الغیب ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے، سوال کر رہے ہیں، پھر بھی کہا کہ اللہ جس وقت تو نے روح میرے جسم میں ڈالا، میری نظر تیرے پر پہنچی تو میں نے ایک جملہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاکم المستدرک کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرات گرامی، کہا کہ یقیناً اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جو نام جوڑا ہے وہ یقیناً تمام سے زیادہ محبوب تجھے ہے۔ حاکم المستدرک صحیحین کے اندر باقاعدہ ایک روایت ہے عن سعید بن المسیب عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اوحى اللہ الى عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ آمین بمحمد وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنہ ولا النار ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب فكتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فسکن۔ دوستو اور بزرگوں، فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانب وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا۔ کس پر ایمان لے کر آنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اپنی امت کو حکم دو تمہاری امت میں سے جو بھی ان کو پائے وہ بھی ان پر ایمان لے کر آئے۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ ہلنے لگا، میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب لکھ دیا تو وہ ساکن ہو گیا، ہلنا بند کر دیا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی ہے۔
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نص قطعی واضح کر رہی ہے آپ تمام مقاموں کے اندر، تمام درجات میں اعلیٰ و بالا ہے، اعلیٰ کہ آپ کے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تمام اخلاقوں سے آپ آگے بڑھ گئے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ تم کیا کرو، اس نبی کی اتباع کرو، اس کے احکامات پر زندگی کو گزارو، اور جب تم زندگی کو گزارو گے تو تمہیں ہم دنیا کو ختم ہونے کے بعد جب تمہیں ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے کہ جو تیری آنکھوں نے نہیں دیکھا، جو تیرے دل و دماغ نے گمان نہیں کیا۔ اصل ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اس کو لے لے، جو نہ دے اس سے رک جا۔ دوستو بزرگوں، اسی کے برعکس ہو رہا ہے، جو دیا گیا ہے اسے میں نے اور آپ نے، ہم سب نے چھوڑ دیا، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہمارے مارے گھوم رہے، افسوس صدر افسوس گھوم رہے، کیونکہ اتباع رسول سے ہٹ گئے، اتباع رسول سے زندگی کو ختم کر دیا، من چاہے زندگی پر آ گئے۔ جو رسول جس سے روکا جا رہا تھا اس سے ہم رکے نہیں، اسی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، ہلاکت ہم پر آتے جا رہی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کون سمجھے گا؟ کون عمل کرنے کو تیار ہے؟ کتنا قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اکابرین علماء کرام پڑھ کر سنا رہے، احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب تو ٹینشن نہیں، ڈیجیٹل زمانہ، بیٹھے بیٹھی یوٹیوب گوگل کھلم کھلا واضح طور پر سب باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، آسانی کے ساتھ عمل ہمارے زندگی سے نکلتے جا رہا ہے، عمل ہماری زندگی سے نکلتے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ہم دیکھیں دوستو بزرگوں کہ اس نبی نے ہمارے واسطے کتنی قربانیاں دی، زندگی کو دیکھو دوستو بزرگوں۔ طائف کا واقعہ سنانا آسان، سننا آسان، سنانے والے نے سنا دیا، سننے والوں نے سن لیا، بات ختم، لیکن اس کا احساسات کہاں گئے؟ اس کے احساسات کہاں گئے؟ حضرات گرامی، اوروں کی بات و بات دور کی، دوسرے جب تکلیف پہنچاتے ہیں وہ تو اوروں کی بات، وہ تو اوروں کی بات کہ مجھے دوسرے نے تکلیف پہنچایا، جو خود کا چچا ہے، جو خود کا چچا ہے، جو جس کا نام ابو لہب ہے، اور وہ تو نبی سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ جس وقت اس کے پاس خبر پہنچی ابو لہب مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب اس وقت اس حال میں تھا کہ ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ میں انگور کا جام تھا، اور جو بانی نے اس کو خبر دی تھی وہ اس کی حسین و جمیل محبوب بانی تھی۔ جیسی اس نے خبر دی، وہ اپنے بھتیجے کی محبت میں، الفت میں، چاہت میں، خوشی کے اندر اتنی تاخیر بھی نہ کی کہ وہ ٹیک کو چھوڑے، یہاں تک کہ دوستو بزرگوں بس ہاتھ میں جام اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا جا سے تو آزاد ہے۔ کس کی محبت میں؟ بھتیجے کی محبت میں۔ جب بھتیجے نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، مانو اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میری اتباع کرو، تو سب میں پہلے پتھر اٹھانے والا یہی ابو لہب تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سورت نازل ہو گئی۔ تو بتاؤ میرے پیارو بھائی، دوستو، بزرگوں، ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے اتنے ساری قربانیاں دیا، اتنے ساری قربانیاں دیا، اور آج آسانی سے مسجد کے اندر پنکھے ہے، کولر ہے،
ایئر کنڈیشن وہ کیا بولتے ہیں سب ایسا وغیرہ سب لاگو ہے، فرش ہے، بہترین چیزیں ہیں، اور اذان کی اطلاع کرنے کے لیے بڑے بڑے بھونگے موجود ہیں، کانوں کے اندر خبر پہنچ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ یہ جاہل ہے کیا اس بات کا علم نہیں کہ دعوت دینے والا سب میں بڑی دعوت دے رہا ہے، نماز کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ، پھر بھی بتاؤ اب اسے کہنا تو کیا کہنا؟ یہ کون سی قسم کا جاہل ہے جو اب بھی مساجدوں کو چھوڑ کر بازاروں کا رخ، چوکوں کو رخ لیے ہوئے بیٹھا ہے؟ اب بتائیے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ ہم عاقل نہیں، کہ ہم بالغ نہیں؟ پتہ چلا یہ جسمانی اعتبار سے اگرچہ عاقل بالغ ہو گیا، یہ ایمانی اعتبار سے نابالغ رہ گیا، عقل سے نابالغ ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا اسے۔ جب جھٹکا آئے گا، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جس وقت پوچھا جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ بہترین جو نمونہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم نے سب چیزیں چھوڑ دی، آخر کو کہا جا رہے فَإِنَ تَذْهَبُونَ، کدھر کو لوٹے جا رہے ہیں؟ اللہ بلا رہا ہے ادعو الی المغفرہ، ادعو الی الجنہ، مغفرت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت زمین و آسمان کے ساتھ اور زمین و آسمانوں سے زیادہ بڑی ہے، ادھر آؤ، کامیابی تو ادھر ہے، کامیابی تو ادھر ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کے لیے کئی لوگ پہلے سے ہی منتظر تھے، اور ہمیں تو آیت لڈو مل گیا، امت محمدیہ میں ہم پیدا ہو گئے، امت محمدیہ کے اندر ہم پیدا ہو گئے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ صرف پیدائش کے پہلے کا، یہ سنا کر قصہ ختم، 1:30 بجے کا ٹائم دیا حافظ صاحب نے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا کیا ہو رہا تھا؟ نکاح ہو رہا تھا۔ آپ نکاح کے لیے جاتے تھے تو جب بھی بازار سے گزرتے تھے تو ایک عورت یہودی تھی، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف مائل نہیں ہوا، الغرض میرا نکاح آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ جب ہو گیا پھر اس عورت نے مجھ کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ عبداللہ ادھر آؤ، میں تم کو اپنی طرف غلط نیت سے نہیں پکار رہی تھی، اپنی طرف غلط نیت سے مائل نہیں کر رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تم میرے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اور جب میری نظر تم پر پڑتی تھی، جب میں تمہاری پیشانی کو دیکھتی تو ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا، ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک آخری پر نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، تو میں نے سوچا، میں سمجھ گئی کہ وہ تیرے صلب سے پیدا ہونے والا ہے، تو میں نے سوچا میں تجھ سے نکاح کر لوں اور تیرے صلب سے نکل کر میرے مادر رحم میں آ جائے اور وہ میں اس کی ماں بن جاؤں۔ لیکن میں کم وقت اس بات کو بھول گئی تھی کہ بنی اسرائیل کے سلسلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور یہ آمینہ حصہ لے